کا بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکات سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں پہ ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے، لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکات کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کو دینی ہے۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر شعور کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھے، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکات جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت ہوتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے، جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکات کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں۔ اس کی زکات جبراً حکومت نہیں لے گی۔ اگر اس کی زکات جبراً حکومت دے تو گھروں کی تلاشیاں لگی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں مال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنش، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکات جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکات قرار دے دی، حالانکہ وہ تو کوئی زکات نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکات تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کو ختم کریں۔ زکات تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ لہذا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکات کے، تو پوری ویلفیئر اسٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا نہ رہے۔